بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2350 اور آج سورۃ الضحیٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، علم یجد کا، کیا نہیں پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا پھر اس نے جگہ دی، ووجدک اور اس نے پایا آپ کو، ضالن ناواقف فراہ، فہدا پھر اس نے ہدایت دی، ووجدک اور اس نے آپ کو پایا، عائلن تنگ دست، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا۔ ترجمہ یوں ہے، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر ٹھکانہ نہ دیا، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو ٹھکانہ نہ دیا؟ دوسری بات، کیا آپ کو احکام شریعت سے غافل نہیں پایا تھا کہ پھر آپ کو واقف بنا دیا؟ تیسری بات، کیا اس نے آپ کو نادار نہیں پایا تھا کہ آپ کو مالدار کر دیا؟ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے انعامات بیان فرمائے تھے۔ یہاں وہ انعامات بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر پورے فرما دیے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے نبی، آپ کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو ضائع ہونے نہیں دیا، بلکہ آپ کی مختلف طریقوں سے کفالت کی کہ پہلے تو آپ اپنی ماں کی گود میں رہے، پھر جب آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی جبکہ آپ کی عمر 6 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت کا ذمہ دار آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بنایا۔ پھر جب ان کی بھی وفات ہو گئی جبکہ آپ کی عمر 8 سال کی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہوش مند ہونے تک آپ کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کی، اور اس طرح آپ ان کی کفالت میں پڑے ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا۔ لہذا جب اللہ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا تو اس وقت آپ احکام شریعت سے بالکل انجان اور ناواقف تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اپنے فضل سے آپ کو ان تمام سے واقف کروایا، اس لیے کہ آپ تو امی تھے، نہ تو آپ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے آپ کے امی ہونے کے باوجود آپ کو ان تمام چیزوں سے واقف کروایا، جیسا کہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اسی طرح ہم نے آپ کے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے نہ تو یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہو۔ پھر جب آپ کو نبوت بھی عطا کی گئی اور آپ اب خود مکتفی بھی ہو گئے تو آپ اس وقت نادار تھے کہ نہ تو آپ کے پاس مال تھا اور نہ ہی دولت۔ آپ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے تجارت پر حاصل ہونے نفع کے لیے آپ نے تجارت فرمائی اور نفع پر تجارت کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سارے جہانوں تک پہنچانا تھا تو اگر آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تجارت کرتے رہتے تو خاطر خواہ یہ پیغام تمام انسانوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کروا دیا اور آپ کو اس روزی کمانے کی فکر سے آزاد کر دیا اور اپنی زوجہ کے ذریعے مالدار کر دیا کہ اب آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں رہی اور آپ بے فکری سے اپنی اس تبلیغ میں لگے رہے۔ اب جبکہ یہ تمام احسانات اللہ تعالیٰ نے آپ پر اب پہلے ہی فرما دیے تو کیا وہ وعدے جو اس نے آپ سے فرمائے ہیں انہیں پورا نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ اس لیے آپ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر خوش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔